اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پردیس میں رہنے والے اس ملک کے باسی اور میرے ملک میں رہنے والے میرے باسی کہ جن کو میں بہت عزیز جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں دل سے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے سبسکرائبر میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، واچ آورس بھی بڑھ رہے ہیں۔ پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں سے، احباب سے، اپنی کمیونٹیز میں ضرور ارشاد فرما دیجیے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویو کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اور جو بھی کسی یا ناقص دونوں باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے اس پہ جو ہے موکلات کے اوپر بھی بات کرنی ہے، لیکن موکلات بھی اسی تاثیریت سے اور ان تمام روحانیت سے متعلق چیزیں ہیں، اور اس میں کافی سارے پروگرام ہیں کہ جو انشاءاللہ آئندہ آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو آج کا ہم یہ چن لیتے ہیں کہ بھئی روحانیت کا مقصد کیا ہے۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک صوفی کے یہاں چلا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بخدا انسان اس طویل سفر کی کس منزل پر ہے۔ اچھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک صوفی کے یہاں گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ باخدا انسان اس طویل سفر کی کس منزل پر ہے اور اس کا مقصد تصوف کیا ہے۔ آپ بارہا مشاہدہ ذات پر زور دیتے ہیں اور اسی بلندی پر پہنچنے کے لیے مراقبہ و استغراق، غرق ہو جانا مراقبے کے اندر، اور استغراق کو اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ یہ تسلیم کہ خدا کا مشاہدہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت و مسرت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کلیم اللہ بھی کہلاتے ہیں، ایک چھوٹی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو ہم کس طرح کم ظرف لوگ مشاہدہ ذات کی تاب کہاں سے لائیں گے۔ بات یہ ہے کہ دور حاضر کے اکثر ارباب طریقت منزل و راہ منزل ہر دو سے ناشنا ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض تسبیح و تحلیل کے ذریعے اور اس پہ زور دیتے ہیں، لیکن اپنے مرید کی عملی زندگی کو قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ عبادت اظہار عبودیت کا نام ہے، اور عبودیت اللہ کی مرضی میں ڈھل جانے کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اور وہ قدم دو ہیں۔ اول ترک گناہ کہ اللہ کے خلاف بغاوت اور شیطان کی غلامی ہے۔ دوم اللہ کے ہر حکم اور ہر اشارے کی تعمیل۔ ان دو اقدام کے بعد انسان سراپا تسلیم و رضا بن جاتا ہے، اور جب وہ حضور خداوندی میں سر جھکاتا ہے تو اس کی روح اور جسم میں کامل ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو عبادت گزار جھوٹ بولتا ہے، ظلم توڑتا ہے، انسانوں کو ستاتا ہے، اس کا جسم بے شک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن روح شیطان کی غلامی میں جکڑی ہوتی ہے۔ غیر فانی روح غیر فانی روح ہے، نہ کہ جسم،
जिस्म फ़ानी है, रूह जो है वो फ़ानी नहीं है, जो मैं पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। बारगाह ज़ुलजलाल में रूह ने पेश होकर होना है, ना कि जिस्म ने। जिस्म लाख इबादत करे, लेकिन अगर रूह आसी और सरकश है, गुनाहगार है, शैतान की तरह सरकशी करती है, तो कुछ भी नहीं, सब इबादत आपकी ज़ाया। अब शोबदाबाजी, अगर कोई शख्स पूरे खुलूस से इबादत करे तो उसे कई इनामात मिलते हैं। मसलन नंबर 1 कि वो जिस्म लतीफ़ से परवाज़ कर सकता है। नंबर 2, वो असीर से अरवाह को बुलवा सकता है। वो सिर्फ तवज्जो से बाज़ इमराज को दूर कर सकता है। किसी ज़ाहिरी सिलसिले के बग़ैर वो अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकता है। वो गैबी आवाज़ें सुन सकता है। वो हद्दे नज़र से परे देख सकता है। वो बाज़ आने वाले वाक़यात की खबर दे सकता है। लेकिन ये तमाम मदारिज मंजिल नहीं है कि आप इसे मंजिल समझ के बैठ जाएं, बल्कि नज़ारा हाय राह हैं। ये रास्ते के नज़ारे हैं। बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जो इनमें से कोई ताकत हासिल करने के बाद उसकी नुमाइश शुरू कर देते हैं। हालांकि रूहानियत का तकाजा है, और रूहानियत का तकाजा है हिजाब व खामोशी। इसका पर्दा रखना है, खामोश रहना है। जिसमें लतीफ़ में उड़ना, गैब की बातें बताना महज शोबदाबाजी है, और सच्चे आबिद की मंजिल आगे है, यानी कायनात और रब्बे कायनात से हम आहंगी। तो हुस्न और सदाकत एक ही हकीकत के 3 रुख हैं, जिनका मज़हर अत्तमल्लाह है, और मुशीर सानवी ये कायनात है। दूसरी जो उसकी मुशीर है वो कायनात है। ये कायनात कितनी हसीन व अजीम है। बहारों का हुस्न किस कदर दिल नवाज़ है। समंदरों का जलाल, सहराओं की पन्हाई, कोसारों की अज़मत कितनी हरारत अफरोज़ है। ये जाहो जलाल कमाल कहाँ से आया? सिर्फ तस्लीम व उबूदियत से पैदा हुआ? तो अल्लाह ने हर शय के लिए एक राह, दर्राह कमाल व इर्तका मुकर्रर कर दी है, जिस पर वो चारों नाचार चल रही है। आफताब व महताब अज़ल से अपनी गुज़रगाहों से, और उन पर सरगर्म सफ़र है। नहल अज विलादत तमौत, सूरह नहल है, शहद की मक्खी को कहा गया। विलादत तमौत शहद साजी में मसरूफ़ रहती है। बहार के काफ़िले वक्त पर आते हैं और निकल जाते हैं। इनमें से कोई एक लम्हे के लिए भी अपनी राय, अपना रास्ता, खुदाई मशीयत की राह, तस्लीम व ग़ुलामी की राह को नहीं छोड़ता। और इसी तस्लीम की बरकत है कि कायनात का हर मंज़र जलील व जमील है। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहा। सूरह इमरान आयत नंबर 73 में कि ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक अल्लाह ताला के सामने चारों नाचार झुकी हुई है। यहाँ तन्हा इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अपनी मर्ज़ी का मालिक बना दिया गया है। वो कभी कारवाने कायनात के हमरा राह तस्लीम अख्तियार कर लेता है, और कभी बिछड़ जाता है। भेड़ अगर रेवड़ से बिछड़ जाए तो लुकमाए बर्ग बन जाती है।
بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے، اور انسان اگر الگ ہو جائے تو اسے ابلیس دبوچ لیتا ہے، شیطان دبوچ لیتا ہے، اور وہ انسان کی عظمت و جلالت کا راز قافلہ کائنات کے ہمراہ چلنے میں ہے۔ قطرہ اگر سمندر سے باہر کتنا حقیر ہوتا ہے، اور سمندر میں کتنا عظیم ہوتا ہے۔ باہر قطرے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب سمندر میں چلا جاتا ہے تو ایک عظیم چیز بن جاتا ہے۔ لوہے کا ایک اسکرو طیارے کے ساتھ، جہاز کے ساتھ ہو تو فلک پہ پرواز ہے اس کی، ایک اسکرو کی، اور زمین پر گر جائے تو سنگریزہ، مٹی میں گم رلتا رہے گا۔ تو انسان کائنات کا ہم قدم بن جائے تو پوری کائنات کہلائے، ورنہ محض ایک پیکر بے سواد ہو کر رہ جائے۔ تو تسلیم کے فوائد بے شمار ہیں۔ مثلا نمبر 1 ہم لے لیتے ہیں کہ اسیر کی مخفی طاقتیں ہماری مددگار بن جاتی ہیں، شخصیت دلکش ہو جاتی ہے، میرے دوستوں کی طرح، آپ لوگوں کی طرح، امراض و آلام سے چھٹکارا مل جاتا ہے، عمیق سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اردو دراصل میں کہوں کہ ایک بڑی جامع زبان ہے، اور کیونکہ یہ لشکری زبان ہے، مختلف زبانوں سے مل کے بنی ہے، تو اس کے الفاظ چن چن کے، اس کے موتی چن چن کے اردو زبان کو وجود میں لایا گیا۔ تو جیسے یہاں پہ میں نے آپ سے عرض کیا عمیق، تو کچھ حضرات سمجھیں، بچے نہ سمجھیں، اسٹوڈنٹس نہ سمجھیں، تو عمیق کہتا ہے گہرائی کو، کہ عمیق سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، بہت ہی گہرا، کہ جس میں بالکل سکون سے گہرائی میں جو ہے نا بندہ، وہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور 5واں روح بلند ہوتے ہوئے حدود لاہوت تک جا پہنچتی ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ حدود لاہوت کا کیا ہے؟ جہاں عرش خدا بندی ہے۔ کسی صاحب دل کا قول ہے کہ ہر شخص کی زندگی کا آغاز کرۂ ارضی سے ہوتا ہے، اور پھر مختلف اسیری و فلکی طبقات کو طے کرنے کے بعد حسن و کمال کی انتہائی بلندیوں پر جا پہنچتی ہے وہ زندگی جو ہے۔ تو سورہ انشقاق آیت نمبر 16 تا 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شفق کی قسم جو طلوع آفتاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے، رات اور اس کے فراہم کردہ نظاروں کی قسم، اس چاند کی قسم جو بدر منیر بن جاتا ہے کہ تم بلندی کے مختلف طبقات طے کر کے اوپر پہنچاؤ کہ آپ کی منزل اوپر ہے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کانن لکھتا ہے کہ بائی پریکٹسنگ ورچو وی کین بائی اینڈ بائی ascend to the horizon where we are blessed with communion to him. How great are the secrets which we can learn by reaching the universal mind of God, who knows all things. Invisible influence, page number 14. کیا کہتے ہیں
کہ نیک راہوں پر چلنے سے ہم ایک ایسے افق پر جا پہنچتے ہیں جہاں اللہ سے شرف کلام حاصل ہوتا ہے۔ کتنے عظیم ہیں وہ، کتنے عظیم ہیں وہ اسرار، وہ سیکریٹس جن کا علم ہمیں علیم و خبیر رب کے آفاقی دماغ سے تعلق قائم کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ انسان بلندی پہ آئے تو عالم لاہوت تک جا سکتا ہے، اور پستی پہ آ جائے تو غلیظ ترین گہرائی میں جا گرتا ہے۔ اب جو شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں اور ابلیس ان کو دبوچ لیتا ہے، تو کیونکہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اس نے بھی وہی سرکشی اختیار کرنا شروع کی کہ ہم جنوں سے زیادہ اشرف مخلوق ہے، یا ابلیس سے زیادہ ہماری اہمیت زیادہ ہے، تو ہم بھی ابلیس سے بڑھ کے کام کریں گے کہ جو ابلیس کے بس کی بھی بات نہ ہو۔ ہم لڑیں گے، ماریں گے، گالیاں دیں گے، بے ادبی کریں گے، والدین کی گستاخی کریں گے، دوستوں سے بے وفائی کریں گے، کبھی سچ نہیں بولیں گے۔ شیطان، تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے تجھ سے زیادہ جو ہے نا اہمیت حاصل ہے، تو شیطان ہو کے ایسا کرتا ہے تو ہم تجھ سے زیادہ بڑھ کے جو ہے نا بتاتے ہیں۔ تو نے سجدے سے انکار کیا تھا، ہم سجدہ کر کے تیری جو ہے نا وہ کریں گے، پیشوائی کو مانیں گے، ہم حج کر کے تیری باتوں کو مانیں گے، ہم روزے رکھ کے تیری باتوں پہ عمل کریں گے۔ یہ ہماری معراج انسانیت ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے کہ تو نے صرف وہاں پہ ایک چیز سے انکار کیا تھا، یہاں پہ ہم ساری چیزوں سے انکار کر رہے ہیں۔ تو نے خدا کی خدائی سے انکار نہیں کیا تھا، تو نے صرف سجدے سے انکار کیا تھا، باقی سب چیزیں تو کہتا تھا کہ اللہ ساری چیزیں مجھے منظور، اور آخر میں تو نے یہ بھی کہا تھا اور التجا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کی تھی کہ تو جانتا تھا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو تیرا ایمان اگر اتنا پکا تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم تیری اس بات کو جھٹلا کے اپنی شان بدلند کر کے ہم کہیں گے کہ جا ہم شریک بھی بنائیں گے اللہ کا، ہم جس طریقے سے ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں گے، رمضانوں میں کساد بازاری کریں گے، چیزوں کو مہنگا کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے۔ تو نے تو نہیں کی تھی نا، ہم کر کے دکھا رہے ہیں، دیکھ اب تو بلند ہے یا ہم بلند ہیں۔ ہم نے ایک پازیٹیو چیز کو، اگر آپ کے پاس ایک پسٹل ہے، ریوالور ہے، اور آپ نے اس کا لائسنس بنوایا، تو وہ پازیٹیو وے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن آپ نے اگر اس کا غلط استعمال کیا تو اس میں ریوالور کا قصور نہیں ہے، آپ نے اسے نیگیٹو استعمال کیا اور کسی کی جان لے لی۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دیں، کان دیے، ناک دیے، سونگھنے کے کھانے کے لیے ہمارے لیے یہ دانت دیے، بولنے کے لیے زبان دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے ہمیں ٹانگیں دی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے پازیٹیو استعمال نہیں کرنا ہے،
ہم نے انہیں نیگیٹو استعمال کرنا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگانی ہے ٹانگوں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے عزتوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، مال چرائیں گے، اور جتنا ممکن ہو سکے گا کسی کا گلا گھونٹ دیں گے، کسی کو مار دیں گے، کسی کو دھکا دیں گے۔ اور روزے میں تو آپ پوچھیں مت کہ ہمیں روزہ لگ رہا ہوگا، اس وقت تو ہمارا غصہ عروج پہ ہوتا ہے، جو کہ حرام قرار دیا اللہ پاک نے۔ تو شرک قبول نہیں تھا تجھے اللہ کا، اسی لیے تو نے دعا مانگی تھی۔ دیکھ ہم غصے میں ہیں، روزے میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں کام کر رہے کسی بندے کا کہ میں روزے سے یار جاؤ جاؤ تنگ نہ کرو مجھے، ہم یہ کر کے کریں گے۔ ابلیس تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا تھا، ہم سجدہ کریں گے اور سجدہ کر کے دکھائیں گے۔ کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہو تم کہ ہم کتنا سجدہ کرتے ہیں؟ ہر وقت 5 وقت ہماری مساجد اور امام بارگاہیں بھری ہوئی ہیں۔ ہم تیری مخالفت میں سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے، تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن تو نے اور کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو ذرا ہم اپنے اندر اپنے آپ کو تلاش تو کریں، ہم خود اپنے آپ کو تلاش کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں، اس کو جنت جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس کو نیک و بد کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس کو سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس کو چست اور سست کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس کو چور اور چوکیدار کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تو شیطان تو ہم سے بہت پیچھے ہے۔ میں اشرف المخلوقات ہوں، تو اتنا پستی میں نہیں گرا تھا، تو بلندی پہ رہتا تھا، ہم تجھے پستی میں گر کے دکھائیں گے۔ ہے تیرے اندر طاقت؟ کیا کہا ہے کہ کیا بات کہی ہے حضرت انسان کی، فعل بد تو خود کریں اور لعنت کریں شیطان پر۔ شیطان کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے؟ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بھئی، شیطان بھی شیطانوں کے پاس جائے گا کیا؟ شیطان ہر اس دل اور ہر اس روح پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو عالم لاہوت میں جانے کا مرتبہ رکھتی ہے یا جانا چاہتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو نہیں، ہماری تو نس نس کے اندر جو ہے نا لوگوں کی دشمنی، لوگوں کی نفرت، سو کالڈ محبتیں، سو کالڈ رشتے، وہ بھرے میں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ آئندہ بہرحال ہمارا جو مضمون ہے جو آنے والے دنوں میں ہوں گے انشاءاللہ، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ، عظمت روح، ذکر و تسبیح، ہندوؤں کا یوگا اور ان کے اصول، یہ انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں چلتے رہیں گے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وقت کی قلت، یا میں کہوں کہ میری سستی یا شیطان کا غلبہ اس وقت مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ میں اتنا لاسٹ نائٹ جو ہے وہ اپنا پروگرام پیش کرتا ہوں، اور میں پرائم ٹائم شو کو یا اس کا جو ہے نا محتاج نہیں ہوتا کہ 3 سے 6 بجے تک اور 9 بجے تک پروگرام ڈاؤن لوڈ کر دیں، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس پرائم ٹائم سے نہیں ہے۔ جب بھی دیکھیں گے
تو آپ مجھے اپنے لیے اس وقت بھی دعا کرتے ہوئے محسوس کریں گے کہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اسی طرح میں آپ سے بھی طالب دعا ہوں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جہاں ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے وہاں ہمارے اندر بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، کینہ پروری کی، اس کو نکال دو۔ غصے کی ذخیرہ اندوزی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے سے، اس کو نکال دو، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان مکمل آزاد ہوتا ہے، اور اس وقت ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے تابع ہوں، شیطان کے تابع نہ ہوں۔ اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو خوش سلوکی سے کر رہے ہیں، کیونکہ روزہ آپ نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے آنے والے روزوں کو اور رکھنے والے روزوں کو قبول فرمائے، فلسطین کو فتح و نصرت عطا فرمائے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اور ان کی زمین کی بھی پروردگار ان کی آرزو کو پورا فرما اور اسے آزاد فرما۔ ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور ہماری جان و مال و عزت و ایمان اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے ادا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی و عاجلہ اور طول عمر عطا فرما۔ تیری مخلوق جہاں جہاں تیری مدد کی طالب ہے، چرند پرند حجر شجر جو ہیں، ان کی مدد فرما، کیونکہ ساری تیری مخلوق ہیں۔ تیری نظر میں ہندو، سکھ، عیسائی اور یہ نہیں ہے، تو عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں، ہم پیدا کر لیتے ہیں گناہ۔ یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ شیعہ، یہ سنی، بریلوی، نجدی، وہابی، یہ اللہ تو سب کو دیتا ہے۔ ہم نے اپنی خدائی قائم کی ہوئی ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس سیدھے راستے پہ چلائے۔ میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا، مجھے معاف فرمائیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔